بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹی وی، جو ساتھ ہی میرے چینل کے اوپر نیو ہو، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن ہے سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ قربانی کیسے کی جائے اور قربانی کا طریقہ کیا ہے، اور قربانی کن جانوروں کی ہو جاتی ہے، جائز ہے، اور کن جانوروں کی مکروہ ہے، ناجائز ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں چھوٹے جانوروں کی طرف، بکری وغیرہ لگا لیں یا بھیڑ وغیرہ، اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو کتاب میں موجود ہے کہ 1 سال کی عمر کے جانور، 2 سال کی عمر کے جانور اور 5 سال کی عمر کے جانور کی قربانی کفایت کر جاتی ہے۔ اس میں جانور جو مخصوص کیے گئے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ بھیڑ کا بچہ ہے، یعنی بھیڑ ہے، اس کے بعد بکری ہے، اس کے بعد بھینس ہے، گائے ہے، اس کے بعد جو اونٹ ہے۔ اس میں جو ہے مرغی وغیرہ کا نام تک ہی نہیں ہے، چاہے وہ مرغی بلائلر ہو یا دیسی ہو یا کوئی بھی نسل کی ہو، ان کا نام اس میں نہیں ہے قربانی میں۔ ان کی قربانی کے بارے میں نہ قرآن پاک سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی کسی بزرگ کا قول ہے، نہ ہی کسی ولی نے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہے قربانی ان کی کرنے کے بارے میں۔ تو دوستو بھیڑ کی جو عمر ہے کم از کم 8 ماہ ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ 6 ماہ 8 ماہ اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے کم عمر والا جانور یہی ہے جس کی قربانی کفایت کر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں 1 سال کی عمر ہونی چاہیے بکرے وغیرہ کی، اس سے اوپر جو جانور ہیں گائے وغیرہ، بھینس وغیرہ، ان کی کم از کم 2 سال ہونی چاہیے عمر۔ اسی طرح اونٹ کی جو ہے وہ 5 سال عمر ہونی چاہیے۔ ہاں اب چلتے ہیں جن کی قربانی کرنا مکروہ ہے، نہیں کی جا سکتی، ان کے پاس چلتے ہیں۔ وہ 4 جانور ہیں۔ نمبر 1 وہ جانور جس کو بیماری لاحق ہوئی ہو، لاحق ہونے کے بعد وہ بیماری زہر بھی ہو گئی ہو، پھر اس کے بعد فاسد ہو گئی ہو، اس کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 پر جو ہے وہ بہنگا، جس کی بصارت کے اندر جو ہے وہ کمی ہو، اس کو نظر کم آتا ہو۔ اگر اس کی بصارت نصف سے زیادہ ہے، اس کو آدھے سے زیادہ نظر آتا ہے جس کی طرف وہ دیکھتا ہے، تو اس وقت میں اس کی قربانی کفایت کر جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کی بھی قربانی کفایت نہیں کرے گی۔ نمبر 3 پر لنگڑا، یعنی اس میں کوئی عیب ہے، پاؤں اس کا کام نہیں کرتا، یا اس میں کوئی اور دوسرا عیب ہے۔ ہاں اگر پاؤں اس کا کام نہیں کرتا، لنگڑا ہے، تو اگر وہ اپنی جگہ سے لے کر، یعنی اپنے گھر سے لے کر قربانی یعنی عیدگاہ تک پہنچ سکتا ہے، تو اس وقت کے اندر اس کی قربانی کفایت کر جائے گی۔ اگر وہ نہیں چل سکتا، اس کے اندر اتنی پاور، کانفیڈنس، طاقت نہیں ہے، تو پھر اس وقت کے اندر اس کی قربانی کفایت نہیں کرے گی۔ 4تھے نمبر پر وہ جانور ہے جس کو میکھی نہ آتی ہو، منہ سے پانی آتا ہو، کمبتا ہو، کمزوری کی وجہ سے وہ ختم ہو چکا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند ہوئی تو لائک کرنا نہ بھولے گا اور شیئر کرنا بھی نہ بھولے گا۔ دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھتے ہیں، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔